السلام علیکم ایوری ون۔ آج بات کرتے ہیں صبر پہ، شکر پہ اور توکل پہ۔ اب آپ پوچھیں صبر کیا ہے؟ صبر سب کو پتہ ہے کیا ہے، پر صبر سب کو نہیں، سب کا فیز الگ ہے صبر کا۔ صبر وہ ہے جس میں دل رو دیتا ہے، جس میں دل کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جس میں آپ کے پاس آپ طاقت ہوتا ہے بدلہ لینے کا، آپ کے پاس جواب دینے کا، لیکن آپ صبر کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے بھروسے، اے اللہ تو ہی مالک ہے۔ توکل کیا ہے؟ تب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے، تب جا کے اگر آپ نے جو کیا وہ توکل ہے اپنے رب پہ۔ شکر کیا ہے؟ صبح باسی روٹی ہو اور آسمان کی طرف دیکھ کے بولو الحمدللہ، اللہ یہ بھی ہے میرے پاس، اللہ الحمدللہ، اللہ تو چاہے تو بنا دے، تو چاہے تو بگاڑ دے، الحمدللہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ صبر و توکل انسان کو ہوتا کیوں نہیں ہے؟ صبر اسے آتا نہیں ہے جتنا اس کے پاس ہے، توکل اس کو ہے نہیں کہ کل اس کا آج سے اچھا ہوگا۔ میں نے یہ ویڈیو اپنی ان بہنوں کے لیے بنایا ہے جو زندگی میں بہت پریشان ہو جاتی ہے، بہت زیادہ زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے۔ کئی بار تو میں نے کتنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں دیکھا ہے، سوشل میں، کہ میں زندگی سے تھک گئی تو میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ، مجھے اب دنیا راس نہیں آئی۔ تو میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ زمین اتنی خوشادہ ہے، اللہ کی زمین اتنی خوشادہ ہے کہ آپ کو جگہ نہیں ملا، مطلب سوسائڈ لاسٹ آپشن تھا، جو کہ حرام ہے، جاتے جاتے بھی حرام کر کے گئے۔ اور پھر جب فرشتے آپ کی روح قبض کرنے آئیں گے تو روح قبض کرنے سے پہلے خود ہی وہ آپ سے پوچھیں گے اے اللہ کی بندی، کیا اللہ کی زمین خوشادہ نہیں تھی؟ کیا تیرا صبر جواب دے گیا تھا؟ صبر کا یہی لمٹ تھا۔ صبر تو یہی ہوتا ہے نا کہ ٹوٹ جانا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں۔ توکل تو یہی ہوتا ہے نا کہ کچھ بھی نہ سوجھے، سب طرف اندھیرا اندھیرا ہی اندھیرا، اور چل دیا ہے اندھیروں میں اندھا بن کے ہی صحیح، روشنی اللہ دکھائیں گے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، سارے دروازے بند تھے نا، لیکن ایک ایک کر کے کھلتے گئے نا، کیونکہ اللہ نے کھولا، ان کو توکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے چل دیے تھے لشکر کو لے کے، سامنے دریائے نیل تھی، لیکن ان کو پتہ تھا نا کہ اللہ ہے، لیکن ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ راستہ بن جائے گا، بس توکل تھا اور راستہ بن گیا۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ صبر اور یہ جو توکل ہے نا، ایسے ہی نہیں ملتا، انسان کو ٹوٹنا پڑتا ہے، بہت ٹوٹنا پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں انسان کو پوری طریقے سے ٹوٹنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن کو سمجھیں، تب ایک بار تو پکا ٹوٹنا پڑے گا آپ کو، اس کو اپنے دل میں سمانے کے لیے۔ پڑھیں نا قرآن کو، ہم سب آج تک ہمیں یہی نصیحت سب کو دیتے آتے ہیں۔ کیوں کسی سے پوچھتے ہو کہ ایسا کام کرنا ہے، فاتحہ ہے، حلالہ ہے، ڈیورس کیسے ہے، ہم لوگ ذرہ برابر بھی قرآن کو فالو نہیں کرتے، رتی برابر بھی نہیں۔ عربی میں اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں کہ ایز اے ڈیوٹی، شاید اب وہ بھی کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک دن قرآن اٹھا لیا جائے گا تو اتنا ہی رہ جائے گا جتنا آپ نے سمجھا تھا، اس کو سمجھ کے پڑھیے نا۔ ہم لوگ دنیا کے اگر جس بھی اسٹیٹ میں ہیں، اس اسٹیٹ کے لینگویج کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو ہم مہاراشٹر میں ہیں تو مراٹھی، بنگال میں تو بنگالی، اگر ہم یہاں ہیں تو ٹرکی میں ہیں تو ٹرکی سیکھنے کی چاہ ہے، رشیا میں رشیا، تو عربی بھی سیکھنے کی کوشش کریں، کچھ ورڈ۔ عربی اردو سے بہت تک مصاحبت رکھتی ہے، کامن ہے، تو سیکھنے اگر آپ نہیں بھی، اگر چلو اتنا ایفرٹ بھی نہیں چاہیے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں نا۔ قرآن کا ترجمہ تو ہر انسان کو اپنے اپنے لینگویج میں مل جاتی ہے، پڑھیں، اس کے بعد پتہ چلے گا، ایک ایک آیت پہ آپ کے آنسو نکلیں گے، اور پتہ چلے گا کہ اللہ کس طرح سے کہاں پہ کیا کیا فرما رہا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن آپ سے مخاطب ہونا شروع ہو گیا، قرآن آپ سے بات کرنا شروع ہو گیا، اللہ کی کلام، اس لیے تو اسے کلام پاک کا، اللہ کی کلام یعنی اللہ کی بات کرنے والی کتاب، آپ سے مخاطب ہونے والی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اس لیے وقت سے پہلے آپ سمجھ جائیں، پڑھ لیں، ورنہ وقت پھر تو نکل جائے گا، پھر تو سوال و جواب آخرت کا وقت آ جائے گا۔